اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے ہی کیا کرتے ہیں، اور آج پارہ 15واں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 نمبر آیت میرے پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے ایسے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ ناظرین و سامعین، بعض اوقات دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور گھر کے بڑوں بوڑھوں کو اپنے جو ان کی اولاد ہے یا ان کی اولاد کی اولاد ہے ان کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے، یا ساس اپنی بہو کو کبھی کوسے نہیں، بلکہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین بھی اپنی اولاد کی حرکتوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مر جائے، اسے کچھ ہو جائے، میری نظروں سے غائب ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہا ہے کہ برائی ایسے مانگتے ہیں جیسے بھلائی مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ناظرین کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اس طرح بد دعا نہ کیا کریں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ بد دعا دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ یہ بد دعائیں ٹال دیتا ہے، اسے قبول نہیں فرماتا۔ خود فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول فرما لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و عیال اور مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو ناظرین، اسی لیے جب ہم کسی کے لیے خدا نخواستہ بد دعا کرتے ہیں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے چاہیے۔ ذرا سا بہو کچھ کر لے تو ساس کہتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے یہ ہو جائے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، بد دعا دیتی ہوں، میری بد دعا لگتی بھی ہے، تجھے یوں ہو جائے یوں ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ خدا نخواستہ اگر ہو جاتا ہے تو اس میں بربادی کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کے بیٹے کی ہوگی، گھر اجڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین اپنی اولاد کے لیے جب بد دعائیں نکالتے ہیں، خدا نخواستہ وہ ہو جائے تو پھر ناظرین و سامعین اجڑے گا کون؟ تباہ و برباد کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اولاد کو کچھ ہو جائے وہ اس کا خون ہے۔ تو اسی لیے ناظرین ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے چاہیے، اور ہمیشہ اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ میں اکثر کہتا ہوں یہ مہینے، یہ ایام بڑے پیارے ایام ہیں، مقدس ایام ہیں۔ ماہ شعبان ہمیں رمضان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے والدین جو کہ ہماری جنت ہیں ان سے دعا لیتے ہوئے نہیں نکلتے، بلکہ جا کر لوگوں کے سامنے ایک ایک کے سامنے کہتے ہیں بھائی دعا کرنا، بھائی دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اپنے مسلمان بھائی سے دعا کروانا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے والدین جو کہ ہماری ہری بھری جنت ہے، کہ والدہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے جس کی رضامندی رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، جس کی ناراضگی رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ باپ کے اپنی اولاد کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتیوں کے لیے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جن کی زیارت کرنا عمرے کا ثواب ہے، مبرور حج کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں لیکن ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین میں یہ کہتا ہوں کہ گھر سے باہر جب نکلیں
تو والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے ان کی دعائیں لیتے ہوئے نکلیں، ان کی دست بوسی کرتے ہوئے نکلیں، ان سے دعا لیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور میں اولاد سے یہ کہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں سے بہنوں سے، کہ بڑوں کی بد دعائیں کبھی نہ لیں۔ ہم بڑی آسانی سے ان کا دل دکھاتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر بد دعائیں دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بڑوں کی دعائیں لیں، کبھی بد دعا لینے کا نہ سوچیں۔ کبھی مذاق میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس کی بد دعا لگتی ہے، تو جا کر اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تاکہ وہ منہ سے ایسے الفاظ نکالے اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو بتائیے کہ پریشانی کا باعث کس کے لیے ہوگا، بربادی کس کے لیے ہوگی۔ تو اسی لیے ناظرین ہمیشہ دعائیں لینے اور دعائیں دینے کی کوشش کریں، کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہ نکالیں۔ اور کوئی اگر ناظرین ملکی دشمن ہو یا دین کا دشمن ہو تو اس کے لیے بھی ایسا کریں کہ مولا اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تو پھر اس کو نیست و نابود فرما۔ پہلے ہدایت کی دعا ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل مندی، سمجھداری عطا فرمائے، دعائیں دینے اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ آیت نمبر 24 ہے جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے لفظ اللہ، دوسرا اسم ہے امری، تیسرا اسم ہے ہی ضمیر، اور لفظ اللہ گزر چکا ہے نمبر 1 میں۔ چوتھا اسم ہے قوما، پانچواں الفاسقین، پانچواں الفاسقین۔ یہ ناظرین آپ دیکھیں 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں وہ ہے تربصو، پہلا فعل ہے تربصو۔ تربصو۔ دوسرا فعل ہے یأتیہ، تیسرا فعل ہے یہدی، ناظرین یہ 3 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا ہے، دوسرا حتی، اور تیسرا ہے بی، چوتھا واو، پانچواں ل۔
تو ناظرین آپ دیکھیں کہ 5 اسماء 3 افعال اور 5 حروف کل ملا کر 13 کلمات ہوئے، اور اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دال ہے، دلالت کرتا ہے۔ یعنی الف کو دیکھ لیجئے تو وہ بھی دلالت کرتا ہے، الف کو ہٹا دیں للہ بنتا ہے، یہ بھی دلالت کرتا ہے، للہ میں ایک لام کو ہٹا دیجئے لہو بنتا ہے، یہ بھی دلالت کرتا ہے، لہو میں لام ہٹا دیجئے ہو بنتا ہے، یہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ایسا صیغہ واحد تثنیہ جمع نہیں آتی، ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی، اور یہ کلمہ یہ اسم کلمات کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، تو کلمات کی تاریخ میں ہمیں اس کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں جلالت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو ناظرین اس میں جلالت ہے، ذاتی نام ہے، تو اسے جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین اس مقصد کو، اس حاجت کو پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ جائز ہو، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امر۔ امر کام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے امور۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار مجھے بہت سے امور پر ابھی کام کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاموں۔ اور امر حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، امر اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ناظرین یہاں حکم اور اجازت کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم امور جو ہے نا اس کی جمع یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، جیسے بھی امرہی بھی علیہ، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس، وہ اس۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں القوم، قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اقوام، اس کی جمع آتی ہے اقوام۔ قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین قوم اور اقوام اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فاسقین۔ فاسقین دو جمع آتی ہے فاسق کی، فاسقین اور فاسقون، اور فاسق یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور ناظرین اس میں فاعل وہ اسم کہ جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، فاسق نافرمانی کرنے والا، فاسقین اور فاسقون نافرمانی کرنے والے، اور فاسق عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے تربصوا، فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس کے اگینسٹ آتا ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ تو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے ناظرین تربصوا، اس کا یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہوگا تم انتظار رکھو، یا تم انتظار کرو، یا آپ انتظار کریں، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یاتیہ، یہ اصل میں تھا یاتی، یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہاں پر ناظرین چونکہ یہ یاتی اتا یاتی یہ عام طور پر فعل لازم ہوتا ہے، لیکن با کا صلہ آ جائے تو آگے آپ دیکھیں بھی امرہی با آ رہا ہے تو اب یہ فعل متعدی کے معنی میں ہوگا، تو اب اس کا معنی آنا نہیں ہوگا بلکہ لانا ہوگا۔ تو یاتی وہ لاتا ہے یا وہ لائے گا، لیکن اب یہاں پر جو ہے وہ حتیٰ داخل ہے۔ حتیٰ عام طور پر اسم پر داخل ہوتا ہے، جب اور فعل مضارع پر جب داخل ہوگا تو درمیان میں ان محذوف ہوگا، تو اسی لیے ناظرین یاتی میں آخر میں یا پر زبر آئے، کیونکہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر آخر کو نصب کرتا ہے، زبر دیتا ہے تو زبر ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کی کرتا ہے، تو حتیٰ یاتیہ یہاں تک کہ وہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ لے آئے۔ اس کے بعد یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا۔ اب یہاں پر لا آ رہا ہے، لا نفی کے لیے آتا ہے، لا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو نفی کا معنی دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا پہلا حرف، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے
قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کا معنی حتیٰ کہ یہاں تک کہ، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین جو ہے بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں۔ واو کا معنی اور ہے کیونکہ واو آغاز میں ہے، ہم کہیں گے واو ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد لا ہے، لا فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کا معنی دے رہا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ 13 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 امر میں امور، نمبر 3 قوم اور اقوام، نمبر 4 فاسقین میں فاسق۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، تا زبر تا، را با زبر رب، با زبر با، صاد و پیش سو، فتح رب بسو، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا لام زبر یل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش رو، یاتی اللہ، با زیر بی، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، بی امری ہی، یہاں وقف کریں گے تو بھی امری ہی پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، لام الف زبر لا، یا ہا زبر یا، دال لام زیر دل، قاف واو زبر قو، میم لام زبر مل، فا کھڑا زبر فا، یا فا الف زبر فا، سین زیر سی، قاف یا زیر قین، ان زبر نا، لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو فاسقین پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا تو، اس کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ناظرین اس کا معنی کیا گیا ہے تو۔ فا تو، تربصو تم انتظار کرو، فتربصو تو تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتیا لے آئے، کون؟ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ بی کو، امری حکم، ہی اپنے، وا اور یہاں حکم سے مراد اپنا عذاب لے آئے، وا اور اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم قوم، الفاسقین بدکار۔ آئیے ناظرین، یہ تو لفظ بلفظ حرف بحرف ترجمہ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب انشاءاللہ ہم جو یہ پوری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 24 یہاں مکمل ہو رہی ہے، تو اس کی پوری آیت کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، پروگرام کی جانب، اور آج جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ ناظرین میں اسے ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر تفسیر کی جانب آتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر 8 چیزیں بیان کی گئیں کہ جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، محبت کرنا چاہے نہ چاہے ان سے محبت ہوتی ہے، فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے۔ اور ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کا معیار بھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کرائٹیریا ہمیں بتا دیا ایمان کا، کہ ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اس میں یہ بات بھی دیکھیں کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت سے جتنا نزدیک دین اسلام ہے اتنا کوئی اور مذہب دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو 8 چیزیں گنوائیں کون کون سی؟ نمبر 1 تمہارے والدین، تمہارے والدین، باپ دادا، آباء و اجداد۔ نمبر 2 تمہاری اولاد۔ نمبر 3 تمہارے بہن بھائی۔ نمبر 4 تمہاری ازواج یعنی بیویاں۔ نمبر 5 تمہارا خاندان، قبیلہ، تمہاری فیملی، تمہارے رشتہ دار۔ نمبر 6 تمہارا مال، تمہارا کمایا ہوا مال جس کو تم کماتے ہو۔ نمبر 7 تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ اور نمبر 8 تمہارے پسندیدہ مکانات۔ اب مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، مال حلال سے، یا اسی طریقے سے تجارت اور اسی طریقے سے مکانات، ان تمام چیزوں کی تگ و دو میں رہتا ہے، ان تمام چیزوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا مکان ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کی اچھی تجارت ہو، اچھا بہترین بزنس ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس اتنا مال حلال ہو کہ وہ زکوٰۃ تو ادا کر سکے صحیح طریقے سے؟ کون نہیں چاہتا کہ اسے اپنے خاندان سے محبت نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ بیوی سے محبت نہ کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ بہن بھائیوں سے محبت نہ کرے؟ کس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے بچے اسے پیارے نہ ہوں؟ کس کی آرزو یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے والدین کا پیارا ہو؟ یعنی یہ تمام چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ ان سے محبت تمہیں کرنی ہے، کرو۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان سے محبت کرنی ہے، تم کر سکتے ہو، کوئی دین کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا کاروبار کرنا دین کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، صحابہ کرام اپنا بزنس کیا کرتے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام نے مال حلال کمانے کی تگ و دو کی۔ تو اسی لیے مال حلال کمانا، اور پھر ناظرین مال حلال اتنا کمانا کہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جانا، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا سے گزر جائیں اور پیچھے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی غلط طریقہ ہے، بلکہ اتنا چھوڑ کے جانا کہ ان کے بچوں کے لیے گزارے کے لیے کچھ ہو سکے۔ تو اب ان تمام چیزوں سے فرمایا کہ تمہیں محبت کرنی ہے، کرو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہیں ایمان کا معیار بتا رہا ہوں۔ ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ ان تمام چیزوں کی محبت ایک طرف، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کے راستے کی محبت ایک طرف ہے۔ اور معیار یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ
اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے سے ان تمام چیزوں کی محبت غالب آ جائے، ان تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کی محبت ہے لیکن اللہ رسول اور اللہ کے راستے کی محبت سب سے زیادہ غالب ہے، تو سمجھ جانا کہ تمہارا ایمان مکمل ہے، پھر تمہارا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی کمزور کر نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر یہ ہمیں کیسے علم ہوگا کہ ہماری اللہ رسول سے محبت اور اس کے راستے سے محبت یہ سب سے زیادہ ہے؟ مثال کے طور پر آپ گھر والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ضروری دنیاوی کام کر رہے ہیں، شاپ میں ہیں تو ایک بہترین قسم کا کسٹمر آپ کے پاس آیا ہوا ہے، دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اچانک صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، صدائے ربی آتی ہے، آپ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، ہر چیز چھوڑ کر اپنا رخ مسجد کی طرف کر لیتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ آپ کے دل میں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں جب اللہ کی صدا آ جائے۔ تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ دل میں گڑبڑ ہے۔ ناظرین و سامعین، میں اس پر انشاءاللہ بہت کچھ مجھے عرض کرنا ہے، تو انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ شیطان کس طریقے سے ورغلاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے اس کے ریزنز کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس کے راستے سے محبت کیوں کرنی چاہیے، کیا اور پھر اس محبت کا کامل ترین نمونہ کون تھے، میں انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اسے گزاریے گا نہیں، اسے اپنے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا، تو انشاءاللہ عمل کرنے کا موقع ملے گا اور سمجھ آئے گی بات کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحباب سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہیں۔ جی اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بیٹا، آج میں سبق سناؤں۔ اللہ تعالیٰ بالکل سنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم القوم الفاسقین۔ ماشاءاللہ اماں، آپ نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا، اور جتنے ویورز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس اماں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے اور قرآن سے محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بیمار ہیں لیکن پھر بھی جوائن کرتی ہیں اور اپنا سبق سناتی ہیں، ترجمہ سناتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اماں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحباب سے۔ جی سبق و ترجمہ اعوذ سنائیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ساہیوال سے جوائن کیا۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پھر آپ لگا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں راوت پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔
ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. ہاں جی 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 سنائیں. ہاں سنا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن بند کر دیجیے گا. سوری وہ اصل میں کچھ اور بند کرنا چاہتی تھی کچھ اور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ. ہاں جی. سبق سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی. واللہ نہیں، واللہ ہو نہیں ہوتا، یہ ہو. اسی طریقے سے لا یہدل، لام الف زبر لا، یہ الف مدہ ہے، سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لا یہدل، لا یہدل نہیں پڑھیں گے. القوم، لا یہدل قوم الفاسقین، قوم نہیں، قو نہیں پڑھیں گے، قوم الفاسقین. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی جی ہوں. سبق کو ترجمہ سنانا جی ہے. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ لے الرحمن الرحیم. قوم الفاسقین. قوم قوم الفاسقین. مفتی صاحب ہماری لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ حتی یأتی اللہ اور واللہ، یہاں پر دونوں مقامات پر جو لفظ اللہ کی لام ہے نا، اس سے پر کر کے پڑھیں گے. یأتی اللہ اور واللہ آپ نے پڑھا یأتی اللہ واللہ، اس سے پر کر کے پڑھا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. بہت سے بہن بھائی ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم بعد میں دیکھنا چاہیں، اس کے علاوہ پرانے پروگرامز دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر ہمیں سرچ کر سکتے ہیں قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے. انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ناظرین کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.